نیم کے پتے پاؤں کی تلوں پر مسلنے سے قد بڑھ جاتا ہے۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گدے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ چھینکیں زیادہ آ رہی ہوں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں، چھینکیں آنا رک جائیں گی۔ اسپغول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناخنوں پر تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ تلسی کے پتوں کا جوشاندہ پینے سے سر کا درد جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ دھنیا کے بیج منہ میں چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ حالت حیض میں اگر ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں تو یہ خواتین کے جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اجوائن کی دھونی لینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ لکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں، ٹانگوں سے درد ختم ہو جائے گا۔ شیشے کے برتن میں گرم دودھ یا پانی ڈالنے سے پہلے اس میں اسٹیل کا چمچ ڈال دیں تو اس طرح برتن نہیں ٹوٹے گا۔ لہسن کے چند جوے اگر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر گندم، چاول اور اناج کی بوریوں میں رکھ دیں تو کیڑے مکوڑے قریب نہیں آئیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں کے درد میں اضافہ کرتا ہے۔ سرسوں کا تیل کان میں ڈالنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شکر قندی کھانے سے سر کے بال کالے ہوتے ہیں۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ ملتانی سون حلوہ رات کو کھایا جائے تو قبض ہو جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ اگر سر پر بار بار کنگھا کیا جائے تو اس سے بلغم خارج ہوتی ہے۔ گھر میں شیشم کا درخت ہو تو اس کے سائے میں بیٹھنے سے آنکھوں کی بینائی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ لمبی زندگی جینا چاہتے ہو تو روز 3 چیزیں صبح اٹھ کر کھا لیا کرو: کھجور، ناریل اور ناشپاتی۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح مل دیں، آرام آ جائے گا۔ جس کے بال بالکل گر گئے ہوں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر کے سر پر لگائے، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ پیشاب رک رک کر آئے تو سمجھ جاؤ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ ملتانی سون حلوہ نہار منہ کھایا جائے تو دماغ تیز ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو مالٹا کھانے سے نارمل ہو جاتا ہے۔ سبز مرچیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ عرصہ محفوظ کرنا ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دیں، اس طرح مرچیں جلدی خراب نہیں ہوں گی۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرے کا رس چھاتیوں پر لگانے سے لٹکی ہوئی چھاتیاں ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ کیلے کا جوس ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی ہونے سے روکتا ہے۔ 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: بند گوبھی کا استعمال، لیموں کا رس اور پالک کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کا بایاں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے سے چھوٹا ہوتا ہے تاکہ دل کے لیے جگہ بچ سکے۔ انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جاتا ہے۔
آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ پیٹ کی ہوا خارج نہ ہو رہی ہو تو سمجھ جاؤ دماغ کمزور ہونے لگا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ لہسن کھانے سے دل کی بند نالیاں کھل جاتی ہیں۔ مہندی کے پتوں کا استعمال جلی ہوئی جگہ پر کریں۔ مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کر دیں، اس سے آرام آ جائے گا۔ باجرے کی روٹی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھورے رنگ کا پکھانا آئے تو سمجھ جاؤ کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ رات کو برتن نہ دھو کے سونے سے گھر میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ امراض معدہ، درد گردہ، فالج اور کینسر سے نجات چاہتے ہو تو بعد نماز عشاء سورۃ قریش 11 بار پڑھنے سے امراض معدہ، درد گردہ اور فالج، شوگر، کینسر سے نجات مل جاتی ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں۔ گوشت، چنے اور کھجور 3 ایسی غذائیں جو عورت کے بدصورت بدن کو خوبصورت بناتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔